الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو تبدیل کیا۔ وہ ریولیوشن وہاں آیا کہ وہ کبھی جاہلیت میں انسانوں اور جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے اپنے دور خلافت میں یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں، اگر عراق میں کوئی بکری اس راستے پہ ٹھوکر کھا کے گری اور وہ مر گئی جس راستے کو ٹھیک نہیں کیا گیا تھا تو عند اللہ عمر جواب دہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہاں وہ جانوروں اور انسانوں کا شکار کرتے تھے، کہاں وہ جانوروں کی حفاظت اور ان کے محافظ بن گئے۔ وہی حضرت عمر جن کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے اسلام لائے، انہی کے بارے میں ذرا آگے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ میں قحط پڑتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب گوشت کھانے کے بڑے عادی ہیں۔ ایسا ہی ہوا قحط کے زمانہ میں لوگوں کے لیے گوشت کھانا مشکل ہو گیا۔ تو ہوا کیا، ایک دن اہل مدینہ نے سب نے اکٹھے ہو کر ایک اونٹ ذبح کیا اور سب نے مل کر پکا کے کھایا، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا تو اجتماعی گوشت کھایا گیا۔ پکانے والے نے باورچی نے کچھ تھوڑا سا گوشت جو اچھا تھا، اچھی بوٹیاں تھیں، ان کو ذرا روسٹ کر لیا اور وہ الگ سے رکھ لیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت جو ایسی تھی پھر وہ کیسی بن گئی، قرآن نے اس کی کیسی تربیت کی، قرآن کی دعوت کو اس شخصیت نے اپنے اندر کس طرح جذب کیا اور قرآن نے ان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ قحط کا زمانہ ہے اور انہوں نے ایک دن اپنے پیٹ کو مخاطب کرتے ہیں چلتے چلتے، کیونکہ چلتے چلتے ان کے پیٹ سے جو آواز آئی وہ پانی کے چھلکنے۔ پانی کہاں سے آیا؟ پانی وہ سالن تھا جو ان کے گھر میں دیا گیا تھا ان کو، اور انہوں نے اس کے ساتھ خشک روٹی بھگو کے کھائی تھی۔ پانی کثرت سے پیا، اس کے اندر چند قطرے اور چند دانے نمک کے ڈالے تھے اور زیتون کے تیل کے چند قطرے۔ یہ وہ ماڈل ہیں جو قرآن نے تیار کیے۔ سنیے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ قرآن کی تربیت یافتہ ہیں، یہ قرآن کی سکھائی ہوئی تہذیب کے علم بردار ہیں، دنیا کے مہذب ترین انسان ہیں جن کی تربیت قرآن نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے کی۔ وہ ڈھلتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، ڈھلتے چلے گئے اور وہ قرآن بن گئے۔ وہ چلتے پھرتے بھی قرآن تھے۔ تو دیکھیے اس قحط کے زمانہ میں ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بہت کمزور ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے گوشت کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ جب گوشت کھانا چھوڑ دیا تو ایک دن جب وہ گوشت پکایا گیا، سارے مدینہ والے کھا رہے تھے، تو آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ جو باورچی تھا جس نے وہ چند بوٹیاں الگ سے روسٹ کر کے رکھ لی تھی وہ لے آتا ہے اور سامنے رکھ۔ اس سے پہلے جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھی بات کہ حضرت عمر کے پیٹ میں وہ پانی چھلکتا ہے، اپنے پیٹ کو مخاطب کرتے ہیں، یا بطنی صوت لا تصوت، تو آوازیں نکال یا نہ نکال، واللہ اللہ کی قسم لن تأکل لحما، تجھے گوشت کھانا نصیب نہیں ہو۔ پیٹ کو مخاطب کر، حتی تشبع اطفال المدینہ، جب تک کہ مدینہ کے بچے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا لیں گے تجھے میں گوشت نہیں کھلانے۔ اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ، اور یہ کیفیت ان کی ہو گئی کہ بس پانی ہے، چند دانے نمک کے ہیں، چند قطرے زیتون کے ہیں، اور اس کو خشک روٹی کے ساتھ بھگو کے کھا لیتے ہیں اور پیٹ بھر کے پی لیتے ہیں۔ تو چلتے ہوئے آواز تو آئے گی نا۔ جب وہ آواز آئی تب اس کو مخاطب کیا، اور ایک دن کیا ہوا کہ غلام سے پوچھا، اپنے غلام سے، یا عبدی، اے میرے غلام، کیف حال الرعیہ، رعیت کا حال کیا ہے، عوام کس حال میں رہ رہے ہیں؟ وہ جو جواب دیتا ہے وہ سنیے، وہ کمال، وہ کہتا ہے کہ یا سیدی، میرے آقا، کلہم بخیر، سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہے، الا انت و انا، سوائے آپ کے اور میرے۔ حضرت عمر نے یہ سننا تھا اور بڑا تعجب ہوا، ان کو کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہو کہ سوائے آپ کے اور میرے باقی سب ٹھیک ہیں، مجھے تو معلوم ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن تجھے کیا ہوا؟ فما بالک انت، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ یا سیدی کما شددت علی نفسک شددت علی، جس طرح آپ نے اپنے اوپر تشدد کیا، سختی کی ہے، اور اپنے جسم کے اوپر سختی کی ہے، اسی طرح میرے اوپر بھی سختی کیا ہے،
خود تو گوشت کھاتے نہیں، ان کا جو سالن ہے وہ تو پانی ہے، اس میں نمک ہے، اس میں چند قطرے ہیں، اور وہ سوکھی روٹی ہے بھگو کے کھا لیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ گھر میں اور بھی کچھ نہیں ہوگا، تو غلام کیا کھائے گا؟ وہی کھائے گا جو گھر میں ہے۔ تو وہ غلام یہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں سوائے آپ کے اور میرے۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ ماڈل ہے جس کو قرآن نے تیار کیا ہے، جو قرآن کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بدل بیٹھا، آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ عوام جو قحط میں رہ رہے تھے ان کی فکر تھی تو اپنے اوپر بھی اس گوشت کو حرام قرار دے لیا کہ وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ کہتے ہیں اچھا تو بھی پریشان ہے؟ کہتے ہیں اذهب فانت حر لوجه اللہ، جا تجھے بھی میں نے آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ کہ تجھے بھی میں نے آزاد کر دیا ہے، یہ جو سختیاں میں برداشت کر رہا ہوں تو برداشت نہیں کر سکتا، تو جا تجھے آزاد کر دیا۔ آزادی کی زندگی گزاری، اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا انا والجوع، یہ بھوک ہے، یہ قحط ہے، یہ کیفیت ہے، تو میں ہی بھگتوں گا، میں ہی جھیلوں گا، تم آزاد۔ وہی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت جب وہاں محفل میں پہنچتے ہیں، ان کو باورچی وہ روستے بوٹیاں دیتا ہے اور وہ آگے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی تربیت اس قرآن اور سیرت نبوی نے کی ہے، دیکھیے وہ ایک دم پکار اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا طباخ او باورچی لمن ھذا الطعام، یہ کھانا کس کا ہے، یہ کس نے کھانا ہے، کس کو پیش کیا گیا؟ تو وہ جو جواب دیتا ہے وہ باورچی کہتا ہے لک یا امیر المومنین، امیر المومنین یہ آپ کا کھانا ہے، یہ آپ کو کھانا ہے۔ تو پھر دیکھیے آگے جس کی تربیت قرآن اور سنت نے کی، جو قرآن کو پڑھتے پڑھتے روتے تھے اور وہ اس وقت کیوں پکار اٹھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سب لوگوں نے ایسی ہی بوٹیاں کھائی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو کہنے لگے واللہ ارفع عنی ھذا الطعام، یہ کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو، اس لیے کہ لو یسألنی یوم القیامت، اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ تیرے مدینہ کے تو بچے بھوکے مرتے تھے، تو روسٹڈ بوٹیاں کھاتا تھا، کتنی تبدیلی ہے، کتنی تبدیلی۔ اور اس کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ اس شخصیت کا خاتمہ اس دنیا سے جاتے ہوئے، اس دنیا کے جانے کے چلے جانے کے بعد کیا انجام ہوا، وہ جن کی تربیت قرآن اور سنت نے کی ان کا انجام کیا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد